رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن جیسی عظیم کتاب جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت نامہ ہے، ایک ایسی کتاب جس میں حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کو الگ کرنے، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی بڑی صاف نشانیاں، واضح دلائل موجود ہیں۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ اور قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، جو ایک ربط ہے، اس کو خود قرآن بیان کرتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور یہ شب قدر لیلۃ القدر یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں شب قدر کے تعلق سے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کی فلاں تاریخ کو ہوتی ہے، اور طاق راتیں جو اخیر عشرے کی طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جس میں صاف ہے کہ شب قدر 27 رمضان المبارک، 27ویں رات، 26 رمضان کے بعد جو 27ویں رات آتی ہے یہ شب قدر ہے۔ مختلف حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہی کوئی ایک رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے، جس میں قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت میں پورا ایک ہی مرتبہ اتار دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی ضرورت پڑتی رہی تھوڑا تھوڑا 23 سال میں نازل کیا۔ اس کے علاوہ قرآن کی ایک دوسری آیت بھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ قرآن کا نزول رمضان المبارک ہی میں ہوا ہے، کیونکہ یہ آیت قرآن کی غزوہ بدر کے تعلق سے ہے، اور غزوہ بدر ہم سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو پیش آیا ہے۔ وہی موقع قرآن کریم کے نزول اور اس کی شروعات کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم، بلکہ قرآن کریم سے پہلے بھی جو دوسرے کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیں، مثلا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رہے ہوں، یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے رہے ہوں، اسی طریقے سے توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ ساری ہی کتابیں جو اللہ کا کلام ہیں، جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی گئیں، وہ ساری کی ساری بھی رمضان المبارک ہی میں نازل کی گئیں۔ اور قرآن کریم جو آخری کتاب ہے، لوگوں کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، اللہ کا کلام ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک آخری پیغام قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دے دیا گیا۔ یہ کلام بھی رمضان المبارک ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ میں شب قدر کے اندر آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے نازل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جیسی ضرورت پڑتی رہی اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر کو 23 سال کے عرصے میں نازل کرتا رہا۔ تو رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعتیں، یہ برکت والے لمحات، یہ رات اور دن
یہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا برسنا، اس موقع سے ہم سب کو فائدہ اٹھا کر قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں اور قرآن کی تلاوت کا ایسا معمول بنائیں کہ صبح شام رات دوپہر ہر وقت قرآن پڑھنے کی ایک عادت سی بن جائے، اور ہر وقت زبان سے قرآن کے الفاظ ہی ادا ہوتے رہیں اور قرآن کی تلاوت ہی میں بندہ اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا وہ بندہ جس کو قرآن کریم کی مشغولیت نے، جس کو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے، جس کو قرآن کی تلاوت نے دوسرے اور کاموں سے مشغول رکھا، مثلاً اس کو ذکر کرنے کی فرصت نہیں ملی، اس کو نوافل پڑھنے کی فرصت نہیں ملی، اس کو دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملی، یہ ہر وقت قرآن کریم کی ہی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو میں اپنے ایسے بندے کو زیادہ عطا کرتا ہوں بالمقابل ان کے جو مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، نوافل میں لگے رہتے ہیں، ان تمام مانگنے والوں سے زیادہ میں اپنے اس بندے کو عطا کرتا ہوں جو دن رات قرآن کریم میں لگا رہتا ہے، اس کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو، قرآن کریم کی تلاوت خوب کثرت سے کیا کرو، چونکہ قرآن کریم اللہ کے دربار میں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قرآن کریم ہمارا سفارشی بن کر آئے گا، اللہ کے دربار میں کہے گا کہ اے اللہ، میں نے آپ کے اس بندے کو رات بھر سونے سے روکے رکھا، آپ کا یہ بندہ میری تلاوت کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، مجھے یاد کرتا رہا، میرے اندر غور و فکر اور تدبر کرتا رہا، اے اللہ آج اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجئے، اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن کریم تو فیہ ھدی للناس، اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے، ایسی کتاب ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں شفا رکھی ہے، برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، اس قرآن کے الفاظ میں شفا ہے، اس کے الفاظ میں برکت ہے، اس قرآن کے الفاظ، اس کے معنی اور اس کے مفہوم، ایک ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے، ایسی خاصیت رکھی ہے، ایسی شفا رکھی ہے کہ جس سے دل کو سکون، ذہن کو سکون اور زندگی گزارتے وقت سکون ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ بندہ بس اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لے، قرآن سے جوڑ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا، ہر سال رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام قرآن کا دور کیا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور وہ قرآن آپ علیہ السلام کو سناتے، آپ علیہ السلام قرآن سنتے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، جبرائیل علیہ السلام سنتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو، دونوں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے، دونوں لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قرآن سنتے۔ یہ معمول رمضان المبارک میں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا کرتا تھا، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال جبرائیل علیہ السلام نے 2 بار آپ علیہ السلام کو قرآن سنایا، اور آپ علیہ السلام نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا معمول بڑھ جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی، صحابہ اکرام کبھی، ہمارے بزرگان دین اور تمام اولیاء اللہ کا جو معمول ہے قرآن کی تلاوت کا، وہ رمضان کے علاوہ، اور رمضان میں اس میں فرق ہے، رمضان کے علاوہ معمول قرآن کی تلاوت کا کم ہے، لیکن رمضان المبارک میں یہ معمول اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ ایک ختم قرآن ایک دن میں، ایک رات میں قرآن مکمل، ایسے بہت سے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں تاریخ میں۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے، کم از کم یہ اپنی عادت بنائیں کہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، ان 5 نمازوں میں سے ہر نماز کے بعد کم از کم 1 پارے کی تلاوت ہم کر لیں۔ اگر 5 پارے 5 نماز کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اور 5 پارے کم از کم دن میں ہمارے ہو جائیں،
کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ آپ اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر آ گئے یا 10 منٹ پہلے آ گئے، وضو کیا اور قرآن کی تلاوت میں لگ گئے، سنت پڑھی پھر تلاوت کرنے لگے، جو جماعت اور اذان کے بیچ کا وقفہ ہوتا ہے سنت پڑھ کے اس میں تلاوت کرنے لگ گئے، آدھا پارہ تو آپ کا نماز کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہو گیا، آدھا پارہ بعد میں ہو گیا۔ اس طریقے سے 5 پارے تو بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اور 5 پارے پڑھنے کا معمول اگر بنا لیں تو یوں بھی مہینے بھر میں 6 قرآن تو یوں بھی ہو سکتے ہیں، چلیے 5 تو ہر حال میں ہو سکتے ہیں، 5 قرآن مکمل تو ہر بندے کے ہر حال میں ہو سکتے ہیں رمضان المبارک میں۔ وہ اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ہم دوسرا کوئی ٹائم تلاوت کے لیے نہ نکالیں، صرف نماز کے وقت ہی ہم قرآن کی تلاوت کریں، تب بھی 5 قرآن کم از کم اس مبارک مہینے میں ہمارے ہو سکتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ صبح فجر کی نماز ہو، نماز کے فوراً بعد ایک زمانہ تھا، ہم لوگ بچپن میں ہم خود دیکھا کرتے تھے، ہم خود پڑھتے تھے کہ مسجد میں 20 لوگ اپنے اپنے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور دیر دیر تک قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور ظہر میں اور عصر میں اور مختلف موقع پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی مسجد میں اور گھر میں، گھر کی خواتین مستورات سب قرآن لوگ پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا، اور کوئی کہتا تھا، امی کہتی تھی کہ میرے 10 قرآن ہو گئے، تو بہن کہتی تھی کہ نہیں میرے تو 15 ہو گئے، تو ابا کہتے تھے ادھر سے کہ نہیں بھائی میرے تو 5 ہی رہ گئے، تو ادھر سے ایک بھائی کہتا تھا کہ ہم نے تو اس بار جو ہے 20 قرآن مکمل کر لیے، کوئی کہتا تھا 10 قرآن مکمل کر لیے۔ یہ ایک طریقے سے ایک مقابلہ ہوتا تھا قرآن کریم کی تلاوت کا۔ ابھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، ابھی 10-12 سال 10-15 سال پرانی بات ہے جو یہ بات ہم بتا رہے ہیں۔ یہ عام طور پر ہوتا تھا، ہر گھروں میں، ہر گاؤں، ہر محلے میں ہوتا تھا، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن اب کی جو صورتحال ہے وہ تو بڑی بھیانک ہے اور بڑی نازک صورتحال ہے، بڑا سنگین دور آ گیا ہے کہ اس وقت تو فجر کی نماز ہوتے ہی مسجد خالی، ظہر ہوتے ہی مسجد خالی، عصر ہوتے ہی مسجد خالی، مغرب ہوتے ہی مسجد خالی، عشاء ہوتے ہی مسجد خالی، بالکل کوئی معمول ہی تلاوت کا لوگوں کا نہیں رہا۔ ایسی صورتحال میں تو بس یہی کیا جا سکتا ہے اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جب یہی قرآن اللہ کے دربار میں آئے گا، بندے کے گلے میں لٹک کر اور گریبان پکڑے گا اور یہ کہے گا یا ربی ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا، اے اللہ آپ کے اس بندے نے مجھے دنیا میں پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، پسے پشت ڈال دیا تھا، میری طرف یہ بندہ توجہ نہیں کرتا تھا، میری تلاوت نہیں کرتا تھا، مجھے کھول کر نہیں دیکھتا تھا، مجھے سینے سے نہیں لگاتا تھا، اے اللہ آپ کے اس بندے نے تو دنیا میں مجھے بالکل چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اے اللہ آج آپ میرے اور اپنے اس بندے کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ یہ قرآن شکایت کرے گا اللہ کے دربار میں، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ نہیں سوائے افسوس اور شرمندگی کے اور حسرت اور ندامت کے، ہمارے پاس کوئی جواب، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ رمضان المبارک کی ساعتوں کو، مقدس لمحات کو، رات اور دن کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں اور قرآن کریم کو پڑھنے میں گزاریں، اسی میں لگے رہیں۔ اللہ کا یہ کلام سارے ہی کلاموں سے افضل ہے، جس طریقے سے فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری مخلوق پر حاصل ہے، ویسے ہی اللہ کے اس کلام قرآن کریم کو فضیلت حاصل تمام کلاموں پر ہے۔ اس قرآن کو پڑھنا، بغیر سمجھے بھی پڑھنا، صرف الفاظ کی تلاوت کرنا، وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص سمجھ کر کے، تدبر کر کے، غور و فکر کر کے پڑھے تب تو نور علی نور۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ نے نیکی رکھی ہے، اللہ نے 10 نیکی رکھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر حرف پر اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو نیکیاں
ایسا نہیں ہے کہ الف لام میم پورا ایک ہی حرف پڑھ دیا 10 نیکیاں، نہیں، الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، الف لام میم پر 30 نیکیاں۔ اب ان 30 نیکیوں کا ثواب رمضان المبارک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اب 30 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 70 سے، کتنا اجر و ثواب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو حاصل ہوا قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر۔ لہذا اس قرآن کو ہم معمولی نہ سمجھیں اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں ادھر اور ادھر کی باتوں میں اور غیبت اور جھوٹ اور لایعنی اور فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کر کے ہم قرآن کریم سے دوری اختیار نہ کریں۔ اگر دوری اختیار کی گئی تو پھر ہم قرآن کی برکتوں سے، اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم پھر محروم ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا ٹھکانہ ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کی محرومی اور بدنصیبی سے محفوظ رکھے، اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کا معمول ہم سب کا بنا دے۔ وآخر دعوانا